اگر آپ کو عورت کی خواہش ہے تو ہم آپ کو عرب کی حسین و جمیل جس عورت سے آپ کہیں گے اب آپ کا نکاح اس سے کروا دیتے ہیں. بس ہماری ایک شرط ہے، آپ ہماری ایک بات یہ مان لیں کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، ان کا انکار نہ کریں، جو آپ توحید کا کام کر رہے ہیں وہ کام چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ العظیم. پارہ نمبر 30 سورت الکافرون آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 6 تک تلاوت کی ہے. ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں عبادت کرتا میں اس چیز کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے اس ذات کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا اس چیز کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کو تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے اس ذات کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. سورت الکافرون مکمل سورت تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ بیان کیا. آج ایک لمبے عرصے کے بعد جو ہم نے تھوڑا سا گیپ ڈالا، چھٹی کی، کسی مجبوری کی وجہ سے ہم جو ہے اپنے یہ درس قرآن جو ہم نے شروع کیا تھا ایک سورت کا، کچھ چند آیات کا، اس کو روکنا پڑا، اور انشاءاللہ آج سے ہم نے وہ دوبارہ جو سلسلہ تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سے ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں. اس سورت کے اندر سورت کافرون میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم نے جو آیت تلاوت کی ہے اور ترجمہ بیان کیا، اس سورت کا شان نزول بھی ہے. 2-3 شان نزول ہیں اس سورت کے، اور یہ بڑے مشہور واقعہ ہے. آپ نے یہ شان نزول جو واقعات پہلے بھی سنے ہوں گے، اور وہ کیا ہے کہ کفار جو تھے، قریش مکہ جو تھے، جن کی جو جماعت تھی جس کے اندر ابو جہل تھا، عاص بن وائل تھا، ولید بن مغیرہ تھا، یہ سارے جو تھے یہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ سلطنت کی خواہش رکھتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، آپ کو بادشاہی دیتے ہیں. اگر آپ مال کی ضرورت حاجت رکھتے ہیں تو ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ عرب کے سب سے مالدار انسان بن جائیں گے. اگر آپ کو عورت کی خواہش ہے تو ہم آپ کو عرب کی حسین و جمیل جس عورت سے آپ کہیں گے اب آپ کا نکاح اس سے کروا دیتے ہیں. بس ہماری ایک شرط ہے، آپ ہماری ایک بات یہ مان لیں کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، ان کا انکار نہ کریں، جو آپ توحید کا کام کر رہے ہیں وہ کام چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو ہلاکت سے بچاؤں اور تم لوگ وہ راستہ اختیار کرو جو آخرت میں فائدہ مند ہوگا، نقصان دہ راستہ نہیں ہوگا. پھر جب یہ والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا تو پھر انہوں نے دوسری چال چلنے کی کوشش کی. انہوں نے پھر کیا کہا، وہ کہنے لگے کہ چلیں پھر ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، جو ہے ہم بھی اپنے معبودوں کی عبادت کریں گے. پھر جب 1 سال ختم ہوگا پھر 1 سال بعد ہم سارے کے سارے مل کے آپ کی معبود کی عبادت کریں گے. انہوں نے پھر یہ کہا تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی ان کو انکار کیا، اور ان کے اس پہ بار بار اصرار کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو جو ہے نازل کیا. اب
اس صورت کا ماقبل صورت کے ساتھ جو ربط ہے، تعلق ہے کہ ماقبل صورت کوثر میں خیر کثیر کا وعدہ کیا گیا جس میں ہر قسم کی دینی ترقی شامل تھی۔ اب اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی اعلان توحید کی تبلیغ اور شرک سے برات کے اعلان کرنے کا اللہ تعالیٰ جو ہے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، قل سے اشارہ ہے کہ میں جو یہ بات کر رہا ہوں، میں توحید کا کام کر رہا ہوں، میں تمہارے معبودوں کو جھٹلا رہا ہوں، یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ میں مامور ہوں اللہ کے حکم کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ایسا کرنے کو، سو میں ایسا کر رہا ہوں۔ ایھا الکافرون، اب آپ یہاں دیکھیں کہ قل یا ایھا الکافرون کہا گیا، نہ کہ قل یا ایھا القوم کہا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ اشارہ ہے کہ تم کفر جیسی ایک مرض کے اندر مبتلا ہو جو تمہیں بھی ہلاک کر رہا ہے، اور تم جس کو اپنے اس مرض کے اندر لے کے آ رہے ہو ان سب کو ہلاک کر رہا ہے، بجائے تم اپنے اس بیماری کا علاج کروانے کے الٹا تم حکیم کو، معالج کو اس مرض کے اندر شریک کرنے کا حکم دے رہے ہو اور شریک کرنا چاہتے ہو کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اسی حکم میں آ جائیں۔ وہ کہہ رہے تھے نا کہ ایک سال آپ ہمارے معبود کی بات کریں، پھر ایک سال ہم آپ کے معبود کی کریں گے، تو یہ اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، مقصد یہ ہے کہ میں ان جھوٹے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی مجھے تم میں کوئی ایسے آثار دکھائی دے رہے ہیں کہ تم میرے معبود کی عبادت کرو گے، مجھے بھی ایسا بھی نہیں لگتا کہ تم میرے معبود کی عبادت کرو گے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ آئندہ توقع رکھو کہ میں تمہارے بتوں کی، تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا، پرستش کروں گا۔ اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ جو جملے ہیں لا اعبد والے جملے، ان کو تکرار کے ساتھ ذکر کیا گیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ حالانکہ تکرار جو ہے وہ فصاحت کے، بلاغت کے خلاف ہے، اس سے کلام کے اندر جو ہے وہ ایک خوبصورتی نہیں پیدا ہوتی، بلکہ کلام کے اندر خوبصورتی سے تھوڑا نچلا درجہ آ جاتا ہے۔ تو پھر قرآن پاک جو فصاحت و بلاغت کے عین مطابق ہے، اس کے اندر فصاحت بلاغت کی غلطی یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہے کہ یہ کیوں جملے جو ہے وہ تکرار کے ساتھ ذکر کیے گئے؟ اس کا جواب یہ ہے، اکثر مفسرین نے اس کا جواب دیا، بعض مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ تکرار محض تاکید کے لیے ہے، تاکید کرنا تھا۔ بلاغت کا اصول یہ ہے کہ مخاطب کے حال کے مطابق کلام کیا جائے۔ اب جو مخاطب تھے کفار، وہ بار بار اصرار کر رہے تھے کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، پھر ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، یہ بار بار اصرار کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تردید ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بار بار ہی کی۔ تو یہ جو بار بار تردید کرنا جو ہے وہ فصاحت اور بلاغت کے عین مطابق ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سے مفسرین سے یہ جواب نقل کیا کہ جو پہلے دو کلمے ہیں قل یا ایھا الکافرون کے اگلے جو دو کلمے ہیں، وہ جو دو کلمے وہ زمانہ حال کے لیے ہیں، اور آخری جو دو کلمے ہیں وہ زمانے استقبال کے لیے۔ مطلب مقصد یہ ہوگا کہ فی الحال میں ایسا نہیں کرتا، یعنی کہ فی الحال میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا، نہ مجھے لگتا ہے کہ تم میرے معبودوں کرو گے، اور جو مستقبل میں اس میں یہ ہے کہ مجھے مستقبل میں بھی یہ لگتا ہے کہ نہ تم میرے معبودوں کی عبادت کرو گے، اور میں ہرگز بھی تم میرے معبود کی عبادت نہیں کر سکتے، اور میں ہرگز بھی تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا۔ تو اب اس میں کسی قسم کا اشکال نہیں رہے گا، تکرارنے کے پہلے دو جملے حال، دوسرے دو جملے جو ہیں وہ مستقبل کے ہو جائیں گے۔ اور تیسرا اس کا جواب یہ بھی دیا گیا ہے جو کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ اول جملہ جو اول دو جملے ہیں اس میں ما موصولہ ہے، پھر ما موصولہ ہے، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ اس سے مراد معبود ہے۔ مقصد یہ ہوگا کہ نہ تم میرے معبود کی عبادت کر سکتے ہو اور نہ ہی میں تمہارے معبود کی عبادت کر سکتا ہوں۔ اور جو دوسرے دو جملے ہیں ان جملوں کے اندر ما مصدری ہے، یہ فعل کو مصدر کے معنی میں کر دے گا۔ پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ نہ تم میرے جیسی عبادت کر سکتے ہو اور نہ ہی میں تمہاری عبادت کی طرح عبادت کر سکتا ہوں۔ تو اس میں اب جب یہ دونوں جملوں میں عبادت کے طریقے مختلف ہو گئے ہیں تو اب اس کے اندر بھی کسی قسم کا یہ اختلاف اور یہ شک نہیں رہا گا کہ جو ہے تکرار کے ساتھ اس کو کلام کو لے کے آیا گیا۔ آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین۔ مقصد یہ ہے کہ اگر تم توحید والا میرا راستہ اختیار نہیں کرتے جو کہ حق راستہ ہے، تو پھر یہ جانو کہ تمہارا دین
تمہارے ساتھ ہے، تمہیں اپنے دین کے مطابق اپنے عمال کا بدلہ ملے گا اور مجھے اپنے عمل کا بدلہ ملے گا، جیسا کرو گے ویسا کرو والی بات ہے۔ اس آیت کا یہی مقصد ہے۔ اب یہاں پہ ایک فائدہ بھی سن لیں اور اس صورت کے تھوڑے سے فضائل ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ فائدہ یہ ہے کہ اس صورت میں کافروں نے مسلمانوں کو صلح کی پیشکش کی، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً مسترد کر دیا، ختم کر دیا، کیونکہ اس صلح کے اندر کھلم کھلا شرک کرنا تھا۔ اس طرح کی صلح کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں البتہ اگر کافر صلح کا کہتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ اس طرح کی صلح کرنا کہ جس میں اسلام کے کسی حکم پہ ضد نہ آئے، اس کے حکم کی نافرمانی نہ ہو، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پہ کفار سے صلح کی ہیں، تو ایسی صلح کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صلح کر رہے ہیں کہ اس کے اندر اسلام کا کوئی رکن ختم ہو رہا ہے یا شرک جیسی گندگی جو ہے اس کے اندر شامل ہو رہی ہے، تو وہ صلح کرنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ فضائل اس صورت کے تھوڑے سے فضائل ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں کوئی دعا بتا دیجئے جو سونے سے پہلے پڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہی صورت قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو، یہ شرک سے برات کرتی ہے، یعنی کہ انسان کو شرک سے بچاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت جبیر، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ جب تم سفر میں جاؤ تو اپنے تمام ساتھیوں میں سے تم سب سے زیادہ خوشحال اور بامراد اور زیادہ سامان لے کر واپس لوٹو؟ تو میں نے عرض کیا جی ہاں میں ایسا بالکل چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون سے لے کے آخر تک، یعنی کہ قل یا ایھا الکافرون، اذا جاء نصر اللہ، تبت یدا، قل هو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ جتنی بھی صورتیں ہیں یہ تقریباً بنیں گی قل یا ایھا الکافرون، اذا جاء نصر اللہ، تبت یدا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ تقریباً 6 صورتیں جو ہیں یہ ساری کی ساری صورتیں پڑھنی ہیں اور ہر صورت کو جو ہے وہ بسم اللہ پر ختم کرنا ہے، یعنی کہ 6 صورتیں 7 بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہیں، تو یہ جو ہے وہ آپ کو ترقی دے گا۔ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے بہت خستہ حال ہوتا تھا، جب سے میں نے اس وظیفے کو پڑھا تو میں سب سے بہتر حال میں چلا گیا تھا۔ اسی طرح ایک اس کا آخری فضائل اس کے یہ بھی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، نمک منگوایا، اس کو کاٹنے والی جگہ پر لگاتے اور قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ صورت پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو زہر تھا اس کا اثر ختم ہوتا چلا گیا۔ یہ اس صورت کے فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔